السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید. میں افتخار شرازی. ناظرین، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ڈسکس ڈیبیٹ ہو رہا ہے میڈیا میں بھی اور اس ملک کی پارلیمان میں، وہ ہے چولستان کی آبادکاری. حکومت پاکستان نے گرین پاکستان منصوبے کے تحت چولستان کی لاکھوں ایکڑ اراضی کو زرعی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے کچھ 6 نہریں تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. ایک جانب تو اس منصوبے پر سندھ اور پنجاب میں تنازع کھڑا ہو گیا، جبکہ دوسری جانب پنجاب کی حکومت کی جانب سے کئی دہائیوں قبل بھارت کے علاقے راجستھان میں شروع کیے گئے اسی طرح کے ایک منصوبے کی مثال دے کر پاکستان کے اس منصوبے کی کامیابی کے بہت بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں اعداد و شمار کو اور کچھ سیٹلائٹ امیجز کو، تو وہ حکومتی دعووں کے بالکل ایک برعکس کہانی بیان کر رہے ہیں راجستھان کے ہندوستانی اس منصوبے کے بارے میں. تو ناظرین، راجستھان بھارت کا وہ سرزمین کہ جہاں ریت کے ٹیلے، خشک ہوائیں اور پانی کی شدید قلت صدیوں سے انسانی زندگی کو چیلنج کرتی آ رہی ہے. لیکن 1958 میں بھارت نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس علاقے کو سرسبز و شاداب میدانوں میں تبدیل کر دیا جائے، اور اس کو لے کے پھر ایک خواب دیکھا گیا. اس کے نتیجے میں اندرا گاندھی کینال منصوبہ بھارت میں ایک بہت بڑا آبپاشی کا منصوبہ اسے شروع کیا گیا. مگر اس جو ہم آپ کو جدید سیٹلائٹ امیج بھی دکھائیں گے، جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو جدید سیٹلائٹ امیجز ہیں، یہ جو کہانی سنا رہے ہیں، یہ کوئی ایک کڑوا سچ آشکار کر رہے ہیں. منصوبے کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آغاز کیا گیا تو کچھ 650 کلومیٹر طویل نہریں وہاں پہ تعمیر کی گئیں، اور پھر اس علاقے میں پانی پہنچا کر ایک زرعی انقلاب لانے کی کوشش کی گئی. اور اس کے لیے دریائے گنگا اور پھر ستلج سے جو پانی ہے اس کو راجستھان کے اضلاع میں لے جانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ ابتدائی طور پہ یہ منصوبہ کہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کامیاب ہوا، علاقے میں ہریالی بھی آئی، لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک زرعی انقلاب لانے کی ایک کوشش کی گئی تھی اور جو خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہوا. اور جو سیٹلائٹ جسے میں امیجز ہیں ناظرین، وہ بتاتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ نہر کے اطراف میں کہیں ہمیں ہریالی نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی کچھ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہی، اور اس کے بعد اس علاقے کو پھر سے گویا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صحرا کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور اس دوران بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ وہاں پہ چلنے والی تیز ہوائیں نے جب ریت کو پھر لے کے آئی ہیں، تو اس میں سے جو نہر کا بیشتر علاقہ ہے وہ اس ریت کے نیچے مکمل طور پہ دفن ہو چکا ہے. لیکن پنجاب حکومت اسی منصوبے کو مثال کے طور پہ پیش کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ جو چولستان سے متعلق 6 نہریں تعمیر کی جا رہی ہیں وہ پاکستان کے اندر ایک زرعی انقلاب لے کے آئیں گی. تو اس کنفیوژن کو، اور دوسرا جو سندھ کی جانب سے کچھ اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ پانی پہلے کم ہے، گویا کہ جب یہ نہریں بنیں گی تو سندھ سے ان کا پانی شاید اس طرف جائے گا، تو پھر سندھ کے ٹھٹھہ، بدین اور باقی جو سرسب ون کے ڈسٹرکس ہیں وہ بنجر ہو جائیں گے. وہ اعتراضات کتنے درست ہیں؟ تو بجائے یہ کہ ہم کوئی ایک سیاسی اوپینین لیں، وہ وفاقی حکومت کی یا سندھ حکومت کی یا پنجاب کی، ہم نے ایک نیوٹرل اوپینین لینے کی آج کوشش کی اور سارے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر حسن عباس صاحب، آپ واٹر ایکسپرٹس، کلائمیٹ ایکسپرٹس، سر ان چیزوں کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے بھی ہیں اور آپ کے پاس ایک بہت بڑا ڈیٹا بھی ہے، انالیسس بھی کیا چیزوں کو. تو سب سے پہلے تو وہ جو منصوبے کا ذکر کیا جا رہا ہے راجستھان کا، ہندوستان کا منصوبہ، سر اس منصوبے کے بارے میں بتائیں کہ جو اس وقت سیٹلائٹ امیجز ہمیں بتا رہے ہیں وہ درست بات ہے، یہ جو پنجاب کی حکومت پورٹری کر رہی ہے اس پکچر کو، وہ درست ہے؟ دیکھیے، یہ جو راجستھان کینال ہے نا، اس کو کنفیوز کر رہی ہے پنجاب کی حکومت. راجستھان کینال جو ہے یہ شروع تو کہیں ادھر سے ہوتی ہے جہاں پہ راوی، بیاس اور ستلج کے فلڈ پلینز ہیں، اور اس کے نیچے ایک ہاکڑا ریور جس کو وہاں پہ سرسوتی ریور بھی کہتے ہیں، اس کے بھی فلڈ پلینز ہیں. تو یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ یہ ستلج، راوی اور بیاس کا پانی لے کے نیچے آتی ہے. تو جب تک تو وہ فلڈ پلینز میں سے گزر رہی ہے تو فلڈ پلینز تو پہلے ہی ہرے بھرے ہیں. تو اگر کہیں کہ اس کینال نے ان کو ہرا بھرا کیا تو جی اس نے تو نہیں کیا، وہ تو پانی لے کے نیچے آئی ہے. جیسے ہی یہ راجستھان میں داخل ہوتی ہے تو وہ تقریباً 400 کے 450 کلومیٹر کی مین کینال ہے، اور اس کے آگے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنایا گیا ہے وہ 9000 کلومیٹر سے زیادہ ہے. یعنی کہ یہ اگر سے، اور یہ تقریباً کوئی 3.8 ملین ایکڑ کا ایریا ہے جس نیٹ ورک کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ راجستھان کے صحرا میں ہے. اور وہاں پہ ہم نے ابھی اس کا ایک ڈیٹیلڈ سیٹلائٹ انالیسس کیا، اس میں ہم نے دیکھا
ایک مائسچر انڈیکس ہوتا ہے. میں تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم اس لیے استعمال کروں گا کیونکہ جو لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ٹیکنیکل ہیں وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک مائسچر انڈیکس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نارملائزڈ مائسچر انڈیکس NDMI. ٹھیک ہے. وہ جو مائسچر انڈیکس ہے وہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ کتنی ویجیٹیشن کے بیچ میں مائسچر ہے. -1 سے 1 اس کی ویلیو ہوتی ہے. مائنس ویلیوز جو ہیں اس کا مطلب ہے کہ مائسچر نہیں ہے. 0 سے 0.2 تک اس کا مطلب ہے کہ شدید قسم کی سٹریس ہے پودوں میں. 0.2 سے 0.4 تک سٹریس ہے. 0.4 سے اوپر مائسچر سٹریس نہیں ہے. اب یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے, پوری دنیا اس کو استعمال کرتی ہے. اور مزے کی بات کہ گرین پاکستان نے خود ایک لمز کے نام سے سسٹم بنایا ہے, لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم, اور وہ اسی ڈیٹا کو دیکھ رہا ہے. سیٹلائٹ سے وہ یہی ڈیٹا لے رہا ہے, لہٰذا ہم نے وہی ڈیٹا لیا جو گرین پاکستان والے دیکھتے ہیں. انٹرسٹنگ. تو اس ڈیٹے کو جب ہم نے راجستھان کے اوپر اپلائی کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ 1% سے بھی کم ایریا ہے جو 0.4 سے اوپر جس کی ویلیو آتی ہے, یعنی جہاں پہ مائسچر پورا ہے. 1% سے بھی کم. اچھا, hardly 1% جی. اور تقریباً جو ہے نا 10 سے 20% ایسا ایریا ہے جس میں واٹر سٹریس ہے, اور مزید کوئی 10 سے 15% جس میں شدید واٹر سٹریس ہے, اور باقی سارا بغیر پانی کے. یعنی آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ 99% سے زیادہ ایریا راجستھان ڈیزرٹ کا, جس میں تقریباً 9000 کلومیٹر سے زیادہ کینال بنائی گئی ہے, وہ ابھی بھی ڈیزرٹ ہے. کینالز کو اگر آپ سیٹلائٹ امیجز میں دیکھیں, زوم ان کر کے دیکھیں, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, وہ ریگستان ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈائنامک لینڈسکیپ. وہ ڈائنامک لینڈسکیپ ہے. کینال از سوٹیبل فار اسٹیٹک لینڈسکیپس. تو وہ ڈائنامک لینڈسکیپ میں انہوں نے کینال کاٹ دی. وہ ڈائنامک لینڈسکیپ کا مطلب ہے کہ وہ لینڈسکیپ موو کر رہا ہے, وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا نہیں ہوا. اٹ از ان لائک پلینز آف پنجاب. وہ موو کرتا ہے, اور اس کو موو کیا کرتا ہے, ہوا کرتی ہے. تو اب اس میں جو سینڈ ڈیونز تھے اس نے کینال کو کور کیا, کینال میں ریت بھر گئی. جب کینال میں ریت بھر گئی تو اس کے آگے جتنی مرضی اس کی لمبی لینتھ ہے, جب جہاں پہ ریت بھر گئی, اور ابھی اتنی انہوں نے میسو انفراسٹرکچر بنایا ہے, لیکن ان کے پاس اب وہ ریسورسز نہیں ہے کہ وہ اس ڈیزرٹ کا مقابلہ کر سکیں, کیونکہ ڈیزرٹ قدرت کا تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں جس طرح سے انڈیا نے ہمارے دریا, میں کہتا ہوں ہتھیا لیے, اور ایک دو انتہائی نان سائنٹیفک بیسس کے اوپر پوری انڈس واٹر ٹریٹی, اور جو ہندوستان پاکستان میں دریاؤں کی کاٹ پھانٹ ہوئی اور انوائرمنٹ کا بیڑا غرق ہوا, وہ دو انتہائی نان سائنٹیفک نیریٹیوز کے اوپر ہوا. ایک نیریٹیو انڈیا کا یہ تھا کہ جب انڈیا کو کہا کہ بھئی تمہیں تو پانی کی کمی نہیں ہے تو تم کیوں پاکستان کا پانی روکتے ہو, انہوں نے کہا ہمارے پاس ابھی پانی کی کمی نہیں ہے, لیکن ہم نے فیوچر میں اپنے ڈیزرٹ کو گرین کرنا ہے. یہ کینال بنا کے ڈیزرٹ کو گرین کرنا از اے نان سائنٹیفک تھنگ. انہوں نے بولا, ہم نے مان لیا کہ اچھا جی ٹھیک ہے, انہوں نے ڈیزرٹ کو گرین کرنا ہے. پیچھے سو کالڈ انٹرنیشنل ایکسپرٹس, ورلڈ بینک کے, امریکن کمپنیز کے, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ڈیزرٹ گرین کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ان کو یہ تھا کہ جی ہمیں ٹھیکے ملیں گے, ہم ڈیم بھی بنائیں گے, نہریں بھی بنائیں گے, کنکریٹ بھی ڈالیں گے. دوسرا جس میں نان سائنٹیفک ایشو تھا جو ابھی بھی پاکستان میں بہت زیادہ چل رہا ہے, اور وہ یہ تھا کہ انڈیا نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جی ان کا تو پانی سمندر میں گر کے ضائع ہو جاتا ہے, تو ان کے پاس تو بہت پانی ہے, ان کو کہو کہ روکیں سمندر میں پانی جانے سے, اپنا اس پانی سے گزارا کریں, اور یہ دریا ہمیں دیں, ہم ڈیزرٹ کو گرین کریں گے, یہ پانی سمندر میں جانے سے روکیں. اب وہ ڈیزرٹ گرین کرنے پہ لگ گئے, ان کا ڈیزرٹ گرین کوئی نہیں ہوا. ہم آج بھی, ابھی تک بھی, اس وقت بھی, آپ یہ وابڈا شاپٹا اس طرح کے ادارے ہیں, ان کی رپورٹیں اٹھا کے پڑھیں, آج کل کے ان کے سٹیٹمنٹ پڑھیں, ان کو ابھی بھی یہ فکر ہے کہ جو سمندر میں گر کے پانی ضائع ہو رہا ہے, جو تھوڑا بہت ابھی بھی مار مک کے چلا جاتا ہے, وہ ادھر نہ جائے. اور ابھی بھی وہ ان دو نان سائنٹیفک نیریٹیوز کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کے انوائرمنٹ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, آپ کے سوشل سٹرکچر برباد ہو گیا ہے, آپ کی واٹر لاگنگ, سیلینٹی, گندا پانی, پولوشن, یہ ساری چیزیں ان دو. اور لو اینڈ بی ہولڈ
جو ہم نے اس کے لیے قرضے دیے ہیں وہ ابھی تک ہم سے نہیں اتر رہے. لیکن ڈاکٹر صاحب انفیکٹ آ جاتے ہیں تھوڑا سا ہم جو چولستان کو آباد کرنے جا رہے ہیں, جب پکچر آپ نے پورٹری کی ہے جو راجستھان کی, گویا کہ انوائرمنٹ اور لینڈ اور صحرا تو ایک ہی طرح کے ہیں, کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے, تو پھر کیا یہاں پہ کوئی اسٹڈی نہیں کی گئی یا کن ایریاز کو اگنور کر کے ہم اس طرف چل پڑے, اور اگر چل بھی پڑے ہیں تو اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں اس میں گرین پاکستان کو کوئی قصور نہیں ہے. اچھا, گرین پاکستان میرے خیال میں بڑا اچھا چل رہا تھا. میں بازی کا سیکھا میں استعمال کیا کہ گرین پاکستان بہت اچھا چل رہا تھا. جس طرح میں نے لمز کا ذکر کیا, انتہائی انہوں نے سائنٹیفک سسٹم بنایا جو سیٹلائٹ کا ڈیٹا لیتا ہے, انٹرنیشنل ویدر کا ڈیٹا جو ایویشن انڈسٹری دنیا کی استعمال کرتی ہے وہ ڈیٹا لیتا ہے, فورکاسٹ بناتا ہے, فارمر کو بتاتا ہے کہ بھئی کہاں پہ تمہاری لینڈ کے بیچ میں پانی کی کمی ہے, کہاں پہ کھاد کی کمی ہے. وہ ساری چیزیں ڈیٹا سسٹم اسٹیٹ آف دی آرٹ, وہ تو بہت اچھا چل رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ ڈیزرٹ کو جو آپ کریں گے گرین کرنا ہے آپ نے, اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے موسٹ ماڈرن واٹر مینجمنٹ کے سسٹم لے کے آئیں گے. اس کے اوپر بھی انہوں نے کام شروع کیا. انہوں نے ایک اسٹڈی آتھرائز کی کہ ہمیں بتائیں کہ ڈیزرٹ میں پانی دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے, اور اس کے کچھ باؤنڈری کنڈیشنز یہ تھیں کہ جو آپ طریقہ بتاتے ہیں وہ جو ماڈرن اریگیشن سسٹمز ہیں ان کو پانی دینے کے قابل ہو اور کاسٹ افیکٹو ہو. اور اس بیس کے اوپر ایک بڑی چیلنجنگ اسٹڈی جو ہے وہ کنسلٹنٹس کو دی گئی. یہ اس اسٹڈی کی کاپی میرے پاس اس وقت پڑی ہوئی ہے. اس چیلنج کے ساتھ جب انہوں نے اسٹڈی دی, اسٹڈی ان کو سبمٹ ہوئی, اور یہ اسٹڈی سبمٹ ہوئی تھی 9 اپریل 2024 کو, یعنی آج سے تقریباً ایک سال پہلے. ٹھیک ہے. اب اس میں اسٹڈی میں یہ جو چیلنج انہوں نے دیا, اس چیلنج کے بعد جو فورورڈ گرین پاکستان نے لکھا وہ لکھتے ہیں کہ just a minute. It is indeed elating to learn that the team has successfully identified a solution, one that will enable abstraction and transmission of high quality fresh irrigation water to Cholistan desert sustainably and cost effectively. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے چیلنج دیا ہے, ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے کنسلٹنٹس نے ایک ایسا نظام وضع کر دیا جس میں ہمیں سسٹینیبل میں تو حیران اس جملے پہ ہو رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ کر دیا. اچھا, آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ دی سولوشن از سگنیفیکنٹلی ایزیئر ٹو بلڈ اینڈ آپریٹ دین ٹریڈیشنل سولوشنز بیسڈ آن ڈیمز, بیراجز اینڈ کینالز. یہ ان کے ورڈز ہیں. انہوں نے تو اپنا کام کیا. انہوں نے تو ایک کنسلٹنٹس کی ٹیم کو چیلنج دیا, ان کو ریسورسز دیے کہ جاؤ جا کے انویسٹیگیٹ کرو, ہمیں کوئی ایسا سولوشن بنا کے لا کے دو جس سے ہمارا یہ ڈیزرٹ گرین ہو اور وہ نہ ہو جو راجستھان میں ہو. صحیح. ٹھیک ہے. اسٹڈی بھی انہوں نے کروائی, کام بھی ہوا, اسٹڈی ان کو سبمٹ بھی ہو گئی. صحیح. اب کیا ہوا, یہ چیز انویسٹیگیٹ کرنے کی بات ہے. آپ جرنلسٹ ہیں, آپ لوگ بھی کریں. لیکن آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ چھوٹی سی بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کے بعد کیا ہوا, اور پھر جو گرین پاکستان آپ کہہ رہے کہ ٹھیک سمت میں چل رہا تھا لیکن بعد میں جو ان کو ڈائریکشن دی گئی وہ ڈیزاسٹرس ہے, وہ کیوں ہے, اس کے اوپر آپ کا انپٹ ہے. ایک چھوٹی سی بریک ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, انفیکٹ یہ تو بڑی انٹرسٹنگ آپ ڈیبیٹ اب آگے لے کے چل رہے ہیں, تو پھر وہ بتائیں کہ ہوا کیا, وہ کیا ایسے سہانے خواب دکھائے گئے کہ گرین پاکستان میں بیٹھے لوگوں نے کہا کہ جی بالکل یہ بڑا منصوبہ تو پریکٹیکل ہے اور اس پہ آگے چل کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, تو کہاں پہ سر خرابیاں کہاں پیدا ہوئی؟ دیکھیے, اب میں کچھ قیاس آرائی کر سکتا ہوں, کچھ چیزوں کا مجھے پتہ ہے وہ میں بیان کر سکتا ہوں. مثلا ایک چیز کا مجھے پتہ ہے, یہ اسٹڈی جو ہے دس واز اے جوائنٹ وینچر بٹوین پاکستانی اینڈ انٹرنیشنل کنسلٹنٹس. آف کورس پاکستانی لیڈ کر رہے تھے اس کو, اور ایک انٹرنیشنل ٹیم آف امریکن کنسلٹنٹس ان کے ساتھ کام کر رہی تھی, اور انہوں نے مل کے یہ سولوشن بنایا. اور یہ جو سولوشن جب انہوں نے بنایا تو اس سولوشن کی بنیاد انہوں نے لیول آف سروس کے اوپر رکھی. ایم تھا کہ کارپوریٹ فارم کو پانی ملے جو اس کے ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم کو چلا سکے. ایفیشینٹ اریگیشن کے لیے نہر کا پانی نہیں چلتا کیونکہ اس میں سلٹ ہوتی ہے, سینڈ ہوتی ہے,
پولوشن ہوتی ہے, ٹاکسنز ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو اعلیٰ کوالٹی کا, ڈرنکنگ کوالٹی کا کلین کلیئر پانی چاہیے. تو اس اسٹڈی نے پہلی چیز تو یہ کی کہ وہ پانی ڈسکور کیا جو کہ چولستان تک پہنچایا جا سکتا ہے. اور وہ پانی کہاں تھا؟ وہ ستلج اور پنجند ریور کا جو پارٹ بنتا ہے اس کے نیچے جو ریت ہے اس ریت کے بیچ میں پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. اسٹڈی نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ 34 ملین ایکڑ فٹ ستلج کے نیچے اور 110 ملین ایکڑ فٹ پنجند کے نیچے ہے یہ ذخیرہ. اور یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے, اس میں سے جو ان کا 1.2 ملین ایکڑز کا پلان ہے اس پورے کے پورے کو ایفیشینٹ ایریگیشن کے ساتھ سیراب کرنے کے لیے آپ کو اس کا 1% سے بھی کم چاہیے. صحیح, 1% سے بھی کم چاہیے, 1% سے بھی کم چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بٹ ایکسٹریکشن ہوگی کیسے ہوگا, اس کو نکالا کیسے جائے گا؟ اس کے نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اس رپورٹ میں باقاعدہ بتایا گیا. کچھ ایسے سسٹم ہیں جو پاکستان میں نہیں ہے, لیکن جب آپ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں لانی پڑیں گی. یہ موبائل فون پاکستان میں نہیں بنتا, لیکن کیونکہ ضرورت ہے تو اس لیے منگوایا جاتا ہے اور لوگ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے جب ہمیں سسٹم کی ضرورت ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریور بینک فلٹریشن سسٹم, اور اس میں ایک ویلز لگتے ہیں جو کہ دریا کے کنارے کے قریب ہوتے ہیں اور پھر وہ ہاریزونٹلی دریا کی ریت کے نیچے جاتے ہیں اور وہاں سے پانی کو پمپ کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ہاریزونٹل کولیکٹر ویلز. تو آپ اچھا, اب ہاریزونٹل کولیکٹر ویل جو ہے وہ ایک کنونشنل ویل سے جو کیپیسٹی وائز ہے وہ سستا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کا ایک کنونشنل ویل جو ہے وہ سے کہ 1600 کیا اس کو کہتے ہیں $1600 پر گیلن پر منٹ اس کی کاسٹ ہے, تو جو ہاریزونٹل کولیکٹر ویل ہے اس کی یہی کاسٹ تقریباً 600-500 کے قریب آتی ہے. تو یہ اوور آل ہوتا تو بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے. یہ 50 کیوسک کا ویل ہوتا ہے, 60 کیوسک کا ویل ہوتا ہے, بہت بڑا ویل ہوتا ہے یہ. جبکہ آپ کے جو کنونشنل ویل یہ 2-3 کیوسک 4-5 کیوسک سے زیادہ کے نہیں ہوتا ہے. تو وہ والے ویلز, اس کے ساتھ پھر پائپ کا سسٹم. پائپ کون سا ہے؟ آج کل HDPE کا پائپ آتا ہے جو کالا پائپ نہیں جس کو کہتے ہیں, وہ پائپ ہے, وہ پاکستان میں بن رہا ہے. پمپس ہیں دنیا جان سے آپ منگوا سکتے ہیں, پاکستان میں بھی ہیں. پھر آپ کے پاس ایک پورا اس کا ڈسٹریبیوشن سسٹم, وہ پائپ نیٹ ورک ہے, وہ چولستان تک پانی لے کے آئے گا. اس میں آپ کے جو ٹرانسمیشن ہے دیٹ از لاس لیس. کنال میں پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. سر نہریں بنانے کی بات ہو رہی ہے نا, آپ تو کہہ رہے ہیں. سر میں بتا رہا ہوں نا اس رپورٹ کا, کہ اس رپورٹ نے وہ سسٹم ان کو دیا کہ اس میں پائپ کے ساتھ لاس لیس ٹرانسمیشن ہوگی, پھر اس کی آگے پریسیجن ڈسٹریبیوشن بھی اسی سسٹم کا حصہ تھی. تو اس رپورٹ کو پھر کہیں سرد خانے میں ڈال دے گا اور ایک نئے پروجیکٹ کی طرف چل پڑے. ہوا کیا ہے سر یہ جو یہ تو انویسٹیگیٹ کرنا میں نے تو نہیں کرنا, شاید آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں تو صرف بتا رہا ہوں یہ سب کچھ ہوا. اب یہ سولوشن کچھ اور تھا بٹ ہم نے اڈاپٹ کچھ اور کیا. اب دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے دیر از سم باڈی بٹوین گرین پاکستان who is doing such a good thing and the decision makers. ان کے درمیان میں کوئی ہے اتنا پاورفل کہ وہ پورے گرین پاکستان کو دبا کے, تو اس نے کہا کہ نہیں وہ اس پہ تو کنٹروورسی کھڑی ہوگی, تو کنٹروورسی پہ ٹھیک ہے جو اچھا مزے کی بات, اس رپورٹ کا مطلب یہ بہت ہی کمپریہنسو رپورٹ ہے. اس میں صرف یہ ٹیکنیکل سولوشن نہیں ہے, اس میں کمپلیٹ انوائرمنٹل انالیسز ہے, فائنینشیل انالیسز ہے اور سوشیو اکنامک انالیسس, سوشل انالیسس. تو پھر تو اس کا مطلب پریکٹیکل یہ ہے, یہ وائبل ایک طرح سے ہے, یہ ہو سکتا ہے منصوبہ آپ کے. جی لیکن اگر ان لائنز پہ لے کے چلیں, ان لائنز پہ لے کے چلیں, پھر جو اس میں جو اس نے رپورٹ نے بتایا, اس نے 28 پوائنٹس لسٹ کیے ہیں کہ کینال کیوں فیل ہوگی. راجستھان کینال کے فیلئر کا ذکر بھی اس رپورٹ میں ہے. انٹرسٹنگ. اور جو پاکستان میں چولستان کینال کے فیلئر کی بات کی گئی, ابھی بنی نہیں ہے لیکن رپورٹ پریڈکٹ کرتی ہے کہ اگر بنی تو فیل ہوگی. اور اس فیلئر کے 28 پوائنٹس میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کینال کے لیے پانی نکالیں گے تو پنجاب اور سندھ میں لڑائی ہوگی. اچھا, اس کا ذکر بھی کر دیا گیا. اس کا ذکر اس میں 9 اپریل کو کیا گیا ہے, اور پھر کہیں جون میں جا کے وہ ڈیسیژن ہوتا ہے کہ نہیں ہم کینال بنانے جا رہے ہیں. تو یہ تو اب انویسٹیگیٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ بیچ میں کون آیا ہے. صحیح. اور وہ کون ہیں جو انٹرسٹ گروپس ہیں, کون کینال بنانا چاہ رہا ہے, کس کو پیسے ملیں گے, کس کا انٹرسٹ ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شاید کیا سرائی کر رہا ہوں کہ یہ یا اس قسم کے لوگ ہیں
جنہوں نے اس سے پہلے یہ مان لیا کہ کینال کے ساتھ راجستھان گرین ہوگا اور انڈس میں پانی بند کرنے سے ہم ترقی کر جائیں گے. ڈیلٹا آپ کا تباہ ہو گیا, انڈس آپ کا تباہ ہو گیا, آپ کا ریور کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے سمندر کا جو کہ ڈالرز لے کے آتے ہیں آپ کے ملک میں, وہ آپ نے کھڑکی بند کر دی. اور آج بھی اس کھڑکی کو بند رکھنے کی بات ہو رہی ہے, اور تھوڑی بہت اگر کھلتی ہے تو کہتے ہیں نہیں کیوں کھل گئی, اس کو بند کرو, ڈیلٹا میں پانی نہیں جانے دے رہے. اور اسی بہانے پہ کہ جی کیونکہ ڈیلٹا میں اتنا چلا جاتا ہے تو ہم وہ ادھر نہیں جانے دیں کہ کینالز میں لے آئیں گے. اس قسم کی ابھی بھی منطق چل رہی ہے. تو یہ کون پاورفل لوگ ہیں؟ اور یہ دیکھیں انہوں نے آپ کے ڈیسیژن میکرز کو, اور میں آئی اپریشیٹ آور ڈیسیژن میکرز کیونکہ یہ کانسیپٹ بہت اچھا ہے پاکستان کو گرین کرنے کا, آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ. وہ ڈیسیژن میکرز یا وہ ویژنری لوگ جنہوں نے یہ کانسیپٹ کو لے کے آگے چلنا تھا, ان کے اس کانسیپٹ کو ہائی جیک کر کے نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان ڈیسیژن میکرز کی کمر میں چھرا گھونپ رہے ہیں, بلکہ یہ پورے پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. اور نقصان اب ہمیں نظر آ رہا ہے. سب سے پہلا نقصان کہ فیڈریشن کی جو ایک ہم آہنگی ہے اس کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. انفیکٹ اس کا مطلب ہے کہ بڑی جسٹیفائڈ ان کے کنسرنز ہے جو سندھ کے ہیں اپنی طرف سے. جی بالکل ان کا اور سر اب تو کلائمیٹ چینج بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے ہے. کئی بڑے چیلنجز ہیں, تو کہا جا رہا ہے کہ جی ڈیمز بنیں گے تو شاید کہیں ہمارے ریزروائر بہتر ہوں گے. تو کیا سلوشن کوئی لوکل بھی موجود ہے کہ اگین ہمیں بڑے سلوشنز کی طرف جانا پڑے گا؟ اس کے لیے تو پھر پیسے چاہیے کہ جو ہماری کٹی میں ہے نہیں سر. اور خدا کا شکر ہے ہماری کٹی میں پیسے نہیں ہیں. اچھا. اور جو ہمیں ان بڑے سلوشن سے روکے ہوئے ہیں جو کہ نان سائنٹیفک ہیں. دیکھیں آپ نے ڈیم بنائے 3 مہینے کے لیے, سردیوں کی بارشیں جو کہ آپ کے ٹوٹل رین فال کا 20% ہوتی ہیں, سردیوں کی بارشیں آدھی ہوئیں, یعنی آپ کے ٹوٹل رین فال میں صرف 10% کمی ہوئی, وہ بھی سردیوں میں, جبکہ پانی کی ریکوائرمنٹ بھی اتنی نہیں ہوتی. آپ کے دونوں سب سے بڑے ریزروائر تربیلا منگلا دونوں ڈیڈ لیول پہ چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ڈیم دریا میں پانی ہے تو ڈیم میں پانی ہے, دریا میں پانی نہیں ہے تو ڈیم میں پانی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ تو رن آف دا ریور ہے, ریزروائر تو نہ ہوئے. تو یہ وہ ریزروائر تو نہ ہوئے, مطلب ہے کہ جس پہ ہم نے بلینز آف ڈالرز لگائے ہیں. قدرت نے یہ جو ہم نے انڈس کی اسٹڈی میں دیکھا, اور اس کے علاوہ بھی ہم نے انڈس کو دیکھا, انڈس کے نیچے اسی ریت میں تقریباً محتاط اندازے کے مطابق 500 ملین ایکڑ فٹ پانی اس وقت پڑا ہوا ہے جو کہ پینے کی کوالٹی کا ہے. اتنا مطلب واٹر بینک موجود ہے, اتنا بڑا واٹر بینک. کمپیئر کریں دیمر بادشاہ not more than 7, ادھر 500, وہ 7 MF ہے, یہ 500. تربیلا منگلا ملا کے 12-13 MF بنتے ہیں, ادھر 500 ہے جو اس وقت پڑا ہوا ہے. اور آپ کی 90% آبادی اس پڑے ہوئے پانی کے ودن 100 کلومیٹر ہے. آپ کے سارے بڑے شہر سوائے کوئٹہ کے ودن 100 کلومیٹر اس اتنے خوبصورت ریسورس کے ساتھ ہیں. کرنا آپ نے کیا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں میں ادھر ڈیم بناؤں گا, وہ کھڑا ہوگا, پھر بنے گا, پھر میں قرضے لوں گا, چلاؤں گا اس کو. میں کہتا ہوں کہ 1 منٹ کے میں زیوم کرتا ہوں کہ دیمر بادشاہ ڈیم آج کمپلیٹ ہو گیا. کراچی کا پانی کیسے پہنچے گا؟ سیالکوٹ میں کیسے پہنچے گا؟ لاہور میں کیسے پہنچے گا؟ کوئی میکینزم ہے؟ کوئی میکینزم نہیں ہے. فارمر کے پاس کیسے پہنچے گا؟ کوئی میکینزم نہیں ہے. لیکن سر دریا ڈرائی ہو رہے ہیں, پھر اس کے اندر کنٹینیبل واٹر جا رہا ہے سر, وہ بھی ایک تو بڑا ایشو ہے کہ ہم اس کو. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی آپ کی ڈان کی ایک بہت تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں وہ کوٹری کے نیچے سے دکھایا کہ وہ دریا نالی بن گیا. تقریباً اسی دن کا یا اسی ٹائم کے اراؤنڈ جو ڈیٹا ہے ریور فلو کا کہ پانی دریا میں قدرت نے کتنا ڈالا, آپ کا جو ہے انڈس چشمہ اور اس سے نیچے یا کالا باغ سے نیچے, پھر آپ کا جیلم, پھر چناب, یہ 3 دریا ملا کے تقریباً کوئی 60 to 70,000 کیوسک واٹر وہاں پہ میئر ہو رہا ہے. اور جو ہم نے دریا انڈیا کو دے دیا وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں. ادھر سے بھی اب میرے پاس ان کا ایگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں ہے, لیکن میں ایک محتاط اندازے کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 20 وہاں سے بھی آ رہا ہے. 20,000 اور تقریباً 60,000 80,000 کیوسک پانی اس وقت قدرت دریا میں ڈال رہی ہے. کوٹری پہ کیوں نہیں پہنچ رہا؟ قدرت نے تو ڈال دیا, سسٹم تو وہی ہے, تو کوٹری پہ کیوں نہیں آ رہا؟ کدھر جا رہا ہے؟ تو یہ آپ کا یہ جو نہری نظام ہے نا, اب اس کا وقت بیت گیا. یہ بہت پرانا نظام تھا, اب یہ نہیں چل سکتا. دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے,
اس وقت کے بعد پہلے وہ ٹچ بٹن والا فون ہوتا تھا, اب یہ آ گیا, اس کے بعد کیا آئے گا یو ڈونٹ نو. کیونکہ سر ختم ہو رہا ہے وقت, تو میں لاسٹلی ون لائن آپ سے کہوں کہ پھر سولوشن کیا ہے سر؟ اگر نہریں بھی نہیں چاہیے ہمیں تو پھر کیا چاہیے ہمیں سر؟ دیکھیں نا, آپ کے پاس ایکویفر میں سٹوریج ہے, پائپس کے سولوشن موجود ہیں. آپ گرین پاکستان میں ایک بڑے پیمانے کے اوپر یہ سولوشن ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں. نہروں سے سستا اور نہروں سے جلدی بن جائے گا. نہریں بننی ہیں 6 سال میں, یہ 1 سال میں بن جاتا ہے. اچھا, اور آپ کا چولستان کا ڈیزرٹ بھی گرین ہوتا ہے. اور وہ جو ویژنریز ہیں ان کے اوپر بھی بات نہیں آتی کہ انہوں نے جو کام کیا تھا وہ رہ گیا, وہ فیل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان بھی راجستھان سے کو اور چولستان کی ماڈرن گریننگ کو کمپیئر کر کے ڈیمانڈ کر سکتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ وہ دریا واپس کرو جن کا پانی تم نے راجستھان میں ضائع کی ہے. آپ اپنے انوائرمنٹ کی بات کر سکتے ہیں, آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں گرین کاربن کریڈٹس لے سکتے ہیں اس کے اوپر, کلائمیٹ فنڈنگ, آپ اس قسم کے انوائرمنٹلی اور سوشلی سسٹینیبل پروجیکٹس کے اوپر آپ انوائرمنٹل فنڈنگ لے سکتے ہیں. آپ یہ ایک پروجیکٹ کر دیں گرین پاکستان میں, بھلے پورے گرین پاکستان کے لیے نہ کریں. یہ اسٹڈی کہتی ہے کہ جی آپ 150 کیوسک کا ایک پروجیکٹ کریں جو 1 لاکھ ایکڑ کے اوپر ماڈرن اریگیشن کو ڈیمونسٹریٹ کر دے. وہ ڈیمونسٹریشن آپ کے پورے ڈائنامکس کو چینج کر سکتا ہے اور لوگوں کو دکھا سکتے کہ بھئی جب میں نے ایک دفعہ موبائل فون دیکھ لیا کہ ٹچ اسکرین کیسا ہوتا ہے تو پھر میں خرید لوں گا. جب تک میں نے نہیں دیکھا میں جاہل ہوں. تو وہ جہالت ختم کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے. میرے خیال میں گرین پاکستان کین اسٹل کم بیک ٹو اٹس اوریجنل گلوری, جو اس وقت اس کینال کے ایشو کی وجہ سے وہ جو ہے نا بالکل جو ہے وہ تباہ ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عباس صاحب. انفیکٹ انٹائرلی کوئی ڈفرینٹ پکچر پیش کی ہے. گویا کہ اس منصوبے کو لے کے دونوں صوبوں کے درمیان جو کنٹروورسی بنی ہے اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے, اس منصوبے کو آن بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ پلان اے پہ جانا پڑے گا کہ جو اسٹڈی کے اندر ریکمینڈ کیا گیا, سجیسٹ کیا گیا ہے. کینال منصوبے کے ذریعے ڈسپیوٹس بھی بنیں گے اور شاید یہ منصوبہ چل بھی نہ پائے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جو پیٹرولیم پروڈکٹ دنیا میں قیمتیں نیچے جا رہی ہیں بٹ پاکستان میں یہ ریلیف عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا, اس پہ گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تو مسلسل کمی ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستانی صارفین کو اس کا ریلیف بالکل بھی نہیں مل رہا. حکومت اور پیٹرولیم کمپنیاں مل کر پیٹرول کی فی لیٹر گویا کی قیمت کے اوپر 116 روپے ٹیکس اور منافع وصول کر رہی ہیں. اس وقت فی لیٹر جو پیٹرول ہے وہ 178 روپے اور 2 پیسے اس پہ لیوی لی جا رہی ہے, جبکہ 6.89 روپے ان کے اوپر کوئی لینڈ فریٹ ایکٹیوائزیشن بلکہ ایکوکلائزیشن گویا کہ مارجن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس ہے وہ لیا جا رہا ہے, جبکہ 7.87 ڈسٹریبیوشن مارجن اور 8.46 روپیز ڈیلرز مارجن وصول کیا جا رہا ہے. ڈیزل کی بات کریں تو ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر پر تقریباً 113 روپے ٹیکسز ہیں اور مارجن وصول کیا جا رہا ہے مل کے بنیادی طور پہ, جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو فی لیٹر قیمت ہے اس کے اوپر کوئی 77 روپے 0.1 پیسے, جبکہ جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ بھی اتنی ہے, جبکہ 3.21 روپیز ان لینڈ فریٹ ایکوکلائزیشن گویا کہ مارجن ٹیکس ہے یہ بھی, اور ساتھ میں کوئی 7.87 روپیز ڈسٹریبیوشن مارجن, جبکہ 12 پیسے ایکسٹرا مارجن اور 8.64 روپے ڈیلرز مارجن وصول کیا جا رہا ہے. عالمی منڈی میں ہم دیکھیں تو قیمتوں میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی کمی ہو رہی ہے, لیکن صارفین کو یہ ریلیف نہیں مل رہا, اور اب جو قیمتیں کم کرنے کی بجائے حکومت وقت لیوی بڑھا رہی ہے اور اس کا راستہ بھی روکا جا رہا ہے ریلیف کا. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ ایک سطح پر مستحکم رکھنا چاہتی ہے حکومت وقت, اور اس کے نتیجے میں جو ٹیکس کو بڑھایا جا رہا ہے تو اربوں روپے کی لیوی وصول کرنا اس سے مراد ہے. لیکن ذات میں صارفین ناظرین یہ سوال ضرور اٹھا رہے ہیں کہ کیا عالمی منڈی میں جو ایک کمی آئی ہے, ڈکلائن ہے قیمتوں میں, اس کو لے کے حکومت ٹیکس ایڈجسٹ کرنے کا اس کو ذریعہ بنا رہی ہے, اس سے پیسے وصول اور لوگوں سے کرنا چاہ رہی ہے, کیا مقاصد ہیں؟ اور وزیر اعظم شہباز شریف لیوی کی مد میں اضافی وصولوں پر جو منطق پیش کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریونیو یہ وصول ہوگا اس سے بلوچستان کی ترقی کو پہ خرچ کیا جائے گا. گویا کہ یہ کیا کہانی ہے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا چینی کے معاملے پہ بھی کہیں گے, کیونکہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد
چینی کی قیمتوں میں بھی کوئی کہا جا سکتا ہے کہ 34 روپے سے بھی زیادہ کا اضافہ ہو. وہ کہانی کیا ہے؟ طاہر شیرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈان کے سینئر کورسپونڈنٹ، اور ساتھ میں اکانومی کے اوپر بالخصوص پیٹرولیم اور اس طرح کے جو جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتوں میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس کے پیچھے میکنزم کیا ہے، اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ طاہر شیرانی. انفیکٹ جاننا چاہیں گے دنیا بھر میں تو قیمتیں کم ہو رہی ہیں پیٹرولیم پروڈکٹ کی، لیکن پاکستان کے اندر کوئی ریلیف ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. پچھلے 2-3 ماہ سے پریڈکشن ضرور آتی ہیں کہ شاید 10 روپے 15 روپے 20 روپے نیچے آ جائیں گی، بٹ آل آف سڈن لیوی اوپر چلی جاتی ہے. اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ گویا کہ کوئی IMF کی گویا کہ کنڈیشنز ایسی ہیں، یا پھر یہ ایک بڑا ایزی سولوشن ہے ٹیکس وصولی کا؟ حکومت کر کیا رہی ہے؟ دیکھیے، ایک جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ بلوچستان میں سڑکیں بنیں گی پیٹرولیم لیوی کے پیسے سے، اور اس سے پہلے پچھلے مہینے 10 روپے لیوی انہوں نے بڑھائی تھی، وہ بجلی کی قیمت کم کرنی تھی 1 روپے 71 پیسے. تو ایک طرف IMF کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا پچھلے مہینے، پھر مارچ میں ریکارڈ ترسیلات زر، برآمدات میں اضافہ، اور اس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ، معاشی فرنٹ پہ یہ خبریں آ رہی ہیں. دوسری طرف وزیراعظم صاحب کی جانب سے ایک میسیجنگ ہو رہی ہے، شاید کوئی خزانہ خالی ہو گیا ہے، کہ بلوچستان میں جو سڑکیں ہیں وہ بنیں گی پیٹرولیم لیوی کے پیسے سے. اور دوسرا اس کے ساتھ گزشتہ مہینے بجلی بھی جو سستی ہوگی وہ بھی پیٹرولیم لیوی کے پیسے سے. تو یہ قومی خزانے کا خالی ہونے کا میسج دیا جا رہا ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو وہ پھر وہ استعمال کریں، اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر عوام کو آپ بتائیں کہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے خالی ہے، لہٰذا یہاں سے کچھ آئے گا تو کچھ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک وفاقی ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے PSDP، ہر سال وہ ایلوکیشن ہوتی ہے. اس سال 1400 ارب روپے ایلوکیشن ہوئی تھی، 300 روپے اس پہ کٹ ہو چکا ہے، 1100 ارب روپے. 1100 ارب روپے میں سے 9.5 ماہ میں آپ کی یوٹیلائزیشن ہوئی ہے 424 ارب، لیس دین 40%. اور اس کی کیا ریزن ہے؟ تو آپ کا جب پیسہ آپ کے پاس موجود ہے ترقیاتی بجٹ، وہ آپ 40% تک بھی 9.5 مہینے میں خرچ نہیں کر پائے، تو آپ بلوچستان میں سڑکیں بنانے کی بات کر رہے ہیں. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی منطق. ہم تو شاید یہ توقع کر رہے تھے کہ جب لیوی بڑھائی جا رہی ہے تو یہ جو کابینہ ارکان کی ریسنٹلی تنخواہیں بڑھی تھی یا پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھی تھی، یہ پیسہ وہاں پہ خرچ ہوگا، کیونکہ پاکستانی عوام تو 78 سال سے جو اشرافیہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، ان کا بوجھ برداشت کر رہی ہے، تو یہ بھی خوشی سے برداشت کر سکتے اگر آپ ان کے سامنے بات کریں. پیٹرولیم لیوی اس سال ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ اسٹیمیٹ ہے کہ وہ وصول کی جائے گی. پچھلے سال 1019 ارب روپے وہ بھی ہائیسٹ تھی. اس مرتبہ 1350 ارب روپے تقریباً اس کا ٹارگٹ ہے کہ وصول، لیکن ایکسپیکٹ کرے کہ اس سے زیادہ ہوگی. تو آپ نے اس سے پہلے تو حکومت نے اعلان نہیں کیا ہم نے پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے. آپ پہلے بھی تو 15 مارچ سے پہلے بھی تو آپ وصول کر رہے تھے نا. بالکل ایسے. تو آپ نے وہ پیسہ کیوں اناؤنس نہیں کیا کہ ہم نے خرچ کر رہے ہیں؟ جب آپ کو ایک چیز پیٹرولیم پرائس انٹرنیشنل کم ہو رہی ہیں، عوام کو اس کا ریلیف ملنا ہے، آپ اس کا ریلیف نہیں دے رہے، اور پچھلے مہینے 10 روپے بڑھا کر 1 روپے 71 پیسے بجلی وزیراعظم نے اعلان بھی کیا ہم سستی کر رہے ہیں، تو وہ بھی عوام کی جیبوں سے نکال کر آپ سستی کر رہے ہیں. اب سڑکیں بھی عوام کی جیبوں سے پیسہ آلریڈی حالانکہ عوام دے رہی ہے ٹیکسز، یہ نان ٹیکس ریونیو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. آپ یہ بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں بلوچستان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ تو وفاق کا پیسہ ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں جو سسٹم کے بینیفیشری ان کے علاوہ میں بات کروں بلوچستان کے لوگوں کی، کہ آیا وہ رسپیکٹفل یہ چیز ایکسیپٹ کریں گے کہ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ کے لوگ پیسے دیں گے پیٹرول خرید کے، ڈیزل خرید کے، وہ پیسہ آپ بلوچستان لے کر جا رہے ہیں، ان کی رسپیکٹ کے اوپر شاید خیرات کا تصور وہ کس طرح لیں گے اس بات کو. تو وہ ایک یہ تمام میکنزم اس طرح ہے کہ اگر آپ نے پچھلے مہینے 10 روپے بڑھائی تھی، 70 روپے میکسیمم لمٹ قانون کے مطابق تھی پیٹرول اور ڈیزل پر، آپ نے راتوں رات وہ قانون تبدیل کر دیا کہ آپ 70 روپے سے زیادہ بھی ہم لیوی وصول کر سکتے، اس لیے 78 روپے تک پہنچا دے پیٹرول پہ اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پہ 77 روپے. تو ایسے میں یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ان کو واضح طور پر اگر پیٹرولیم کی قیمتیں نہیں کم کرنی تھی، ان کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر ہم تھوڑا سا سٹیٹس کی طرف آئیں تو آپ، کیونکہ آپ تو اعداد و شمار بڑی چیزوں کو باریک بینی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ڈکلائن آئے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، اگر اس کو دیکھیں اور لاجیکلی اس کو لے کے پاکستان بھی، حکومت بھی اگر ریلیف دینا چاہے تو میکسیمم کتنا ہونا چاہیے تھا؟ اس وقت
प्रोडक्ट की कीमतें कितनी आपके ख्याल में होनी चाहिए और उससे ओवर एंड अबव वसूल की जा रही हैं? देखिए, जो पेट्रोल की जो असल कीमत है वो तो अलग होती है ना। जो इस वक्त जो इस मरतबा था वो तकरीबन 8 रुपए 2 पैसे होना चाहिए था। बढ़ाई के जो लेवी 8 रुपए 2 पैसे पेट्रोल पे लगाई है, अगर ये न बढ़ाते तो 8 रुपए 2 पैसे पेट्रोल सस्ता हो जाता। इसी तरह हाई स्पीड कुछ IFM, जिस तरह IFEM इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन की आपने बात की, उसमें थोड़ा होता है, तो 8 रुपए तक रिलीफ मिल सकता था पर लीटर इस मरतबा। पिछली मरतबा 10 रुपए तक रिलीफ मिल सकता था, जो 15 मार्च को इन्होंने कीमतें अनाउंस की थी। तो ये 18 रुपए तो आपने लेवी बढ़ाकर 18 रुपए का रिलीफ तो रोका है हुकूमत ने। इसके पीछे एक लॉजिक भी है हुकूमत के पास। हुकूमत ये समझती है कि अगर इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ेंगी और वो लेवी कम करेंगे तो डिमांड यहाँ पे बढ़ सकती है। जब डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोलियम जो बिल होगा, इंपोर्ट बिल, वो भी बढ़ सकता है, बजट डेफिसिट भी उस पर मुतासिर हो सकता है। हमारे पास वैसे नहीं है तो डिमांड जब बढ़ेगी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। अब क्योंकि कीमतें कम हो रही थी, बढ़ तो नहीं रही थी, कम हो रही थी, अब इनके पास अगर वो कम करते, रिलीफ पास ऑन करते, तो हुकूमत को ये खदशा है कि डिमांड ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इसलिए राशनिंग की जाए। राशनिंग का मतलब ये हुकूमत अपने इंतजामात के जरिए जिस तरह लेवी बढ़ा दिया है, रिलीफ रोक दिया है, तो इससे ये होगा कि डिमांड बढ़ने के जो इम्कानात है वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, तो उस वजह से जो इम्पोर्ट बिल है उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इसमें जो गैर मुनसिफाना बात है वो ये है कि हुकूमत देखती है बजट खसारा अपना बजट खसारा तो आप देख रहे हैं कि हमारा बजट मुतासिर ना हो, लेकिन अवाम का बजट जो मुतासिर हो रहा है उसके आपको कोई फिक्र नहीं है। कि उनके लिए जो आपने इन्फ्लेशन उसी जगह पे खड़ी, उसकी रफ्तार ज़रूर कम हुई है, बट अशिया आज भी महंगी हैं। साथ में कि जहाँ पे रिलीफ मिलना चाहिए था वो भी उनको पास ऑन नहीं हो रहा, तो उनके लिए कोई कुशन क्रिएट आप नहीं कर पा रहे। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ये भी कहीं एक वजह हो सकती है क्योंकि FBR टैक्स टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते, और कहा ही जाता था हुकूमत जब आई थी कि हम इसका बेस बढ़ाने जा रहे हैं, हम बहुत सारे और सेक्टर्स को टैक्स नेट पे लेके आ रहे हैं। तो इट्स इजी सोल्यूशन कि आपको बड़े आराम से यहाँ से मिल जाते हैं पैसे और आपकी किटी में चले जाते हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। ये देखिए, FBR का जो है वो तो टैक्स रेवेन्यू है, जो लेवी है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। सही। जो FBR टैक्स इकट्ठा करता है वो NFC अवार्ड के तहत 57.5% तो सूबों के पास चला जाता है, वफाक के पास 42.5% रह जाता है। इस वक्त पेट्रोल और डीजल पर जो सेल्स टैक्स है पेट्रोलियम मसनूआत पर वो जीरो है, सेल्स टैक्स कोई वसूल नहीं किया जा रहा। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मकसद ये होता है कि आप ये नॉन टैक्स रेवेन्यू सूबों को आपने शेयर नहीं करना होता। अच्छा, वफाक का रेवेन्यू है, ये वफाक के पास रहता है। और अगर आप सेल्स टैक्स लगाते, इन्हें ऑप्शन इनके पास दूसरा हो सकता था, कानून तब्दील करके सेल्स टैक्स लगा लेते, लेकिन सेल्स टैक्स वफाक के पास उसका बहुत कम ही हिस्सा बचता, बाकी तो सूबों के पास चला जाता। इसलिए अक्लमंद यही थी कि लेवी बढ़ाएं, कानून तब्दील करें। अब हुकूमत के पास इख्तियार है कि 70 से ज़्यादा लेवी लगाए, तो उन्होंने लगा दिया। तो अब असूलन तो ये होना चाहिए जिस तरह आपने बात की है कि टैक्सेस जिसमें 10% कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे है, 78 रुपये लेवी है, फिर डीलर्स कमीशन, मार्जिन OMC का कमीशन है, फिर IFEM है, ये सारा मिला के 115 रुपये तक तकरीबन ये आ जाए ना। असल कीमत से निकाल दें तो पेट्रोल 115-16 रुपये सस्ता हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कमीशन वगैरह निकाल के भी, टैक्सेस सिर्फ हम बात करें लेवी की और कस्टम ड्यूटी की, वो भी 90 रुपये से ज़्यादा बनता है। तो अच्छा खासा बहुत बड़ा रिलीफ बिल्कुल ये, लेकिन हुकूमत ये नहीं करेगी। हुकूमत मजीद कीमतें कोशिश कर सकती है कि बढ़ा दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो कीमतें कम करें। उनकी फेवर में चीज़ें नहीं जा रही इस वक्त। सही, क्योंकि उनको पैसे चाहिए और पैसे यहीं से आना बड़ा है। जी, पैसे भी चाहिए और डिमांड भी इन्होंने कम, डिमांड को भी कम रखना है कम अज़ कम उसको भी, ताकि इम्पोर्ट जो बिल है उसको ना आगे बढ़ाया जा सके। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ चीनी की कहानी भी कर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक नवंबर 2024 में चीनी की जो औसत कीमत थी वो 131 रुपये 61 पैसे थी, और जो हम कह सकते हैं कि जो फरवरी 2025 में बढ़कर अब 155 रुपये 7 पैसे हो गई। फिर दस्तावेज़ात ही बताती है हुकूमत की, हम नहीं कह रहे कि 2024 में कोई 40 अरब रुपए, 40 अरब 56 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की कुछ 2,79,273 टन को चीनी जो है वो बरामद की गई। उसके बाद दिसंबर 2024 में मुल्क में चीनी की जो औसत कीमत थी वो 3 रुपये 23 पैसे फ़ी किलो, उसमें इजाफा हुआ। फिर उसके बाद जनवरी 2025 में देखें तो 17 अरब 93 करोड़ रुपए मालियत की 1,24,793 टन चीनी फिर बरामद की गई। फिर हमने देखा उसके बाद कि नवंबर 2024 तक मुल्क में जो चीनी की औसत कीमत थी
وہی میں جب پہلے ذکر آپ سے کر رہا ہوں کہ کوئی جو 131 روپے تھی، اب مارکیٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قیمت کوئی 169 تک ٹریڈ ہو رہی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دوران ملک میں جو اوسطاً چینی کی قیمت ہے اس میں 36 روپے 49 پیسے فی کلو تک کا اضافہ ہوا ہے. اور جو میں نے فگرز آپ کو دیے ہیں کہ اب چینی کی جو قیمت ہے وہ 168 169 یا 170 روپیز تک ٹریڈ کی جا رہی ہے. تو چینی کی درآمد برآمد کی بات کریں تو موجودہ حکومت کے دور میں دسمبر 2024 سے فروری 2025 تک اس دوران 58 ارب 52 کروڑ روپے مالیت کی 4 لاکھ ٹن 4246 میٹرک ٹن چینی برآمد کی گئی. اسی مدت میں ملک میں چینی کی جو اوسط قیمت تھی جیسے ہم نے کہا کہ 23 روپے 46 پیسے فی کلو اس میں اضافہ ہوا. دوسری جانب شوگر ملز ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین کے انتخاب کا تنازع بھی موجود ہے، جس میں کہا جا رہا تھا کہ اس کیونکہ روٹیشن کے اوپر ہوتی ہے پنجاب سندھ، پھر اسی طرح کے پی، اور روٹیشن کے اوپر یہ چیئرمین شپ رہتی ہے ایسوسی ایشن کی. اور اس بار یہ تھا کوئی کے پی کا ایک ٹرن تھی، بٹ اس کو ایک طرح سے اگنور کر کے جو زون کی چیئرمین شپ ہے وہ ذکا اشرف صاحب کو، جو مرکزی چیئرمین، ان کو غیر قانونی طور پہ اس کا انتخاب کیا گیا. اس کے پیچھے بھی کیا کہانی ہے اور اس کو لے کے جو خیر پختونخوا کا زون ہے وہ کیا اپنا تحفظات، کیا کنسرن رکھتا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اگین طاہر شیرانی کے پاس جاتے ہیں. طاہر، انفیکٹ پہلے تو قیمتوں کی ہم بات کرتے ہیں. قیمتیں گویا کہ ان کا تو بڑا کنسرن ہے موجودہ حکومت کا. انفلیشن کو لے کے بات کرتے ہیں کہ ہم بڑا نیچے لے کے آئے، سنگل ڈیجٹ میں لے کے آ گئے، جو گو کہ رفتار کی بات کرتے ہیں. ادروائز تو قیمتیں ویسی موجود ہیں مارکیٹ کے اندر چیزوں کی. بٹ چینی کو گویا کہ اگر اتنے سٹاکس تھے ملک کے اندر ریکوائرمنٹ سے کہیں زیادہ تھا، کیونکہ ہم نے پھر برآمد بھی کیا، بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتوں میں تو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ ہی کے میں خبریں پڑھ رہا تھا جس میں کہا گیا کہ اگر 1 روپیہ پر کے جی قیمت بڑھتی ہے تو لوگوں کی جیبوں سے کوئی 12 ارب روپے نکال لیے جاتے ہیں. تو یہ تو اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ جس وقت موجودہ حکومت آئی پچھلے سال مارچ میں، تو اس کے بعد سے ایک لابنگ ہو رہی تھی کہ شوگر سرپلس ہے، ایکسپورٹ کی اجازت ہونی چاہیے. کرتے کراتے شوگر ایڈوائزری بورڈ نے ریکمینڈ کیا چینی کہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے. جون میں 1.5 لاکھ میٹرک ٹن ایکسپورٹ الاؤ کی ای سی سی نے اور پھر کیبنٹ نے منظوری دی. لیکن ایک شرط یہ رکھی گئی کہ جو ریٹیل قیمت ہے چینی کی وہ 145 روپے 15 پیسے فی کلو سے نہیں بڑھے گی. اچھا. تو جب یہ ایکسپورٹ الاؤ ہو گئی تو جولائی کے پہلے 15 دنوں کے اندر ہی جو قیمت ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد جو ریٹیل قیمت حکومت نے خود مقرر کی تھی وہ اسے قیمت تجاوز کر گئی تھی. اور کابینہ نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی اس وقت، جو پیٹرولیم منسٹر تھے مصدق ملک صاحب، ان کی سربراہی میں. تو کمیٹی نے بھی ریکمینڈ کیا کہ بھئی ایکسپورٹ، کیونکہ کمیٹی ہمارا ٹاسک یہی ہے کمیٹی کا کہ اگر بینچ مارک سے قیمت بڑھے گی، حکومت نے خود بینچ مارک مقرر کیا ہے، تو پھر ایکسپورٹ فوری طور پر روک دی جائے گی. لیکن ایکسپورٹ نہیں روکی، ایکسپورٹ ہوتی رہی. اور ستمبر میں جا کے مزید انہوں نے 1.5 لاکھ میٹرک ٹن 1 لاکھ میٹرک ٹن الاؤ کیا. پھر اکتوبر میں مزید 5 لاکھ میٹرک ٹن الاؤ کیا. مجموعی طور پر جون سے اکتوبر تک 7.5 لاکھ میٹرک ٹن فیڈرل گورنمنٹ نے الاؤ کیا کہ یہ ایکسپورٹ کی جائے. اور بینچ مارک اپنی جگہ برقرار ہے 145 روپے 15 پیسے. تو انہوں نے جو کمیٹی تھی مصدق ملک کی سربراہی میں، اس کی بات تو نہیں مانی کیبنٹ نے، بلکہ انہوں نے کہا کہ مصدق ملک کو ہی ہٹا دیتے کمیٹی سے. کمیٹی سے فارغ کر دیا، آپ جائیں. درست انداز میں گھنٹی بجا رہے تھے خطرے کی، تو ان کو کہا کیا بھلا ہو جائے. ان کو انہوں نے فارغ کر دیا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اکتوبر میں جب الاؤ کر رہے تھے چینی ایکسپورٹ مزید، تو قیمتیں اس وقت کم تھیں، یعنی جو بینچ مارک ہے اس سے کہیں کم تھی. بڑی تھی پہلے، اس سے پھر دوبارہ کم ہو گئی تھی. پھر جب الاؤ ہو گئی ایکسپورٹ، نومبر کے اینڈ میں قیمت دوبارہ بڑھنی شروع ہوئی. اگرچہ بینچ مارک سے کم تھی لیکن بڑھنا شروع ہو گئی. دسمبر میں ایکسپورٹ چینی ہوتی رہی، قیمتیں بڑھتی رہی مسلسل. جنوری میں ایکسپورٹ ہوتی رہی، مسلسل قیمت بڑھتی رہی. فروری میں ایکسپورٹ ہوتی رہی، قیمتیں مسلسل بڑھتی رہی. یعنی دسمبر، جنوری، فروری، ان 3 مہینوں کے دوران 4 لاکھ سے زیادہ میٹرک ٹن چینی ایکسپورٹ ہوئی اور 23 روپے ایوریج پرائس اوپر چلی گئی. تو اب تو بینچ مارک کو بھی عبور کر گئی ہے نا. تو وہ پھر فروری کے جا کے جب انہوں نے ایکسپورٹ کا پروسیس مکمل ہو گیا اور قیمتیں بڑھتی رہیں، تو اس کے بعد مارچ میں تو ایکسپورٹ ہوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی قیمتیں بڑھتی رہیں. یعنی اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جولائی سے ستمبر اکتوبر کے دوران ایکسپورٹ رک گئی تھی تھوڑی سی،
تو اس دوران قیمتیں کم ہو گئی تھیں. جب دوبارہ ایکسپورٹ کا ماحول بنایا گیا, ایکسپورٹ جب گورنمنٹ نے ایک ہی 1 گو میں 5 لاکھ دے دی اجازت, اس کے بعد پھر قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی تھیں. یعنی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ ایک ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں اس وقت قیمتیں ٹھیک ہوتی ہیں, جب ایکسپورٹ الاؤ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد سے ڈیلیبریٹ ہو رہا تھا یا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی حکومت وقت کو, اس کے بینیفیشری کون ہے, اس کے اندر کہیں کچھ سہولت کاری ہو رہی تھی, ہو کیا رہا تھا ویسے؟ جو شوگر ملز مالکان ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون کون ہے. یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں, اور ان کو کس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے شوگر جب قیمتیں بڑھتی ہیں. جس طرح آپ نے بات کی کم از کم 70-80 ارب روپے تو عوام کی جیبوں سے اضافی نکلا ہے ان چند مہینوں کے دوران جب قیمتیں بڑھی ہیں. جب چینی کی قیمتیں بڑھنے کے بعد عوام کی جیبوں پر اضافی بوجھ پڑا ہے. یہ پھر ایکسپورٹ تو ختم ہو گئی لیکن پھر بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ابھی 168 روپے 55 پیسے تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایوریج پرائس ہے. زیادہ سے زیادہ قیمت 180 روپے ہے. یعنی شہری 180 روپے تک مہنگی چینی سال خریدنے پر مجبور ہیں, اور حکومت نے اس کے باوجود کہ 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. چینی باہر جاتی رہی, ادھر قیمتیں بڑھتی رہی. اب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ فارن ایکسچینج ریزرو ہمارے پاس آتا ہے, ایک ماحول بنایا جاتا ہے, ایک بات کی جائے جسٹیفیکیشن ڈالرز آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات اس کو لے کے اگر قیمتیں بڑھ بھی تو ناٹ بیڈ کہ $1 بلین تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب شوگر ایکسپورٹ ہوگی تو ہمارے ملک میں آئے گا پیسہ, تو اس لیے ایکسپورٹ انہوں نے الاؤ کر دے اور یہاں پہ قیمتیں بڑھتی رہیں. تو ہر جگہ اگر پیٹرول جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے, شوگر کی بات ہم کر رہے ہیں, ہر جگہ عوام ہی اس کا سامنا کرے, عوام کی جیبوں سے اضافی پیسہ نکالا جا رہا ہے. لاسٹلی کیونکہ میرے پاس 1 منٹ ہے تو میں چاہوں گا یہ جو شوگر ملز ایسوسیشن کے زونز کے آپس میں کچھ جنگ چل رہی ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کیوں پنجاب نے چیئرمین شپ لے لی اگر کے پی کی اس وقت باری تھی تو؟ جی بالکل, یہاں پہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ روٹیشن ہوتی ہے, 2 سال کے پی کی, 2 سال پنجاب, 2 سال سندھ. تو سندھ اور پنجاب کی باری مکمل ہو گئی تھی, اب کے پی کی باری تھی, لیکن کے پی کی باری سے پہلے ہی پنجاب نے ٹیک اوور کر لیا. کیونکہ اس کی سیدھی بات یہ ہے کہ پنجاب میں اور سندھ میں تقریباً 35-40 شوگر ملے ہیں اور 62 لوگوں کی ہیں, پارلیمنٹیرینز بھی اس میں شامل ہیں. خیبر پختونخوا میں صرف 4 شوگر ملے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 شوگر ملوں پہ ہم ان کو چیئرمین کا عہدہ کیوں دیں, تو اس لیے یہ تنازع پیدا ہو گیا. ڈی جی ٹی او جو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں, جو ریگولیٹر ہے ان کا کامرس منسٹری کا, تو انہوں نے 15 نومبر کو جو الیکشن پنجاب نے کروایا تھا, اپنے چیئرمین کو منتخب کروایا تھا, وہ کالا دم قرار دیتے تھے الیکشن. پھر خیبر پختونخوا کے جو صدر آ گیا, چیئرمین آ گیا تھا, لیکن پھر فیڈرل کمیٹی بنی, پھر انہوں نے کہا 30 دن کے اندر الیکشن کروائیں. الیکشن 30 کے دن اندر نہیں ہوئے, 90 دن کے اندر ہوئے, اور پنجاب سے پھر آ گیا. تو اس پر اسٹے آرڈر بھی ہے, کورٹ میں عدالت میں معاملہ چل رہا ہے. ڈی جی ٹی او کے آرڈر کی بھی خلاف ورزی ہے. انہوں نے ڈی جی ٹی او نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں آپ لکھ کر دیں کہ بھائی جو ایکس کمیٹی ہے وہ کیسے الیکشن شیڈول کروا سکتے ہیں. لیکن الیکشن ہو گئے اور ذکا اشرف صاحب چیئرمین بھی بن گئے ہیں, مرکزی چیئرمین. معاملہ عدالت میں چل رہا ہے. 6 مہینے کے دوران 3 مرتبہ الیکشن ہوئی, 3 مرتبہ چیئرمین آئے, اور ابھی تک تنازع چل رہا ہے, ابھی تک حل نہیں ہوا. بہت شکریہ طاہر شیرانی, ہم نے کوشش ضرور کی ذکا اشرف صاحب کو, لیکن ان کا فون مسلسل بند آ رہا تھا. تو ہم کوشش کریں گے اگلے پروگراموں کے وہ بتائیں کہ یہ اناملیز کیوں موجود ہیں, اگر ہیں تو ان کو کیسے ایڈریس کرنا. ناظرین, آج کا شو یہیں پہ ختم کرتے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.